السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نواب شاہ زرداری صاحبوں نے دعوت کی ہے خصوصی، ہم درگاہ احمد شاہ بخاری سے جا رہے ہیں نواب شاہ کی طرف۔ انشاءاللہ آج منگل کا دن درگاہ شریف سے چھٹی ہوتی ہے، اس دن ہم باہر جاتے ہیں، دعوت ہوتی ہے، کوئی دعا ہوتی ہے۔ اللہ ہمارا جانا ذکر کے ساتھ، وہاں پہ بھی ذکر کا پروگرام ہے اور ذکر کے ساتھ ہم جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت ہے، انشاءاللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مقبول فرمائے، اور جہاں پہ جا رہے ہیں ان کا کار و خیر اللہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی ہم نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں نواب شاہ کی طرف، اللہ خیر کرے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے، اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں بہت بہت ہیں، اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک غفور و رحیم ہے۔ میری دعا ہے سب سے، یہ جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ انشاءاللہ رب العالمین کرے گا، خیر سے پہنچائیں گے، خیر سے آ جائیں گے۔ ہم سب اللہ کا بہت بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس نعمتوں سے نوازا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ خاوند اور بیوی کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں جو اس زمانے میں بھی اتنی اہم تھی جتنی اس زمانے میں ہے، بلکہ اس زمانے میں کچھ شاید زیادہ ہی اہم ہو اپنے حالات کے حساب سے، کہ بیوی اور خاوند کے تعلقات کو اللہ رب العزت نے بڑی اہمیت دی ہے۔ ان کی خرابی کو معاشرے کی خرابی قرار دیا ہے، اس حد تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے، اور جو اس کے سبارڈینیٹ شیاطین ہیں ان سے وہ بڑا شیطان جو ہے وہ رپورٹس لیتا ہے۔ کوئی شیطان اگر کہتا ہے کہ جی میں نے اس انسان سے قتل کروایا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس انسان سے زنا کروائی، اور بڑے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں ان کا وہ تذکرہ کریں گے نا، لیکن وہ شیطان جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا، وہ کوئی زیادہ مطمئن نہیں ہوتا، کوئی بڑی شاباش ان کو نہیں کہتا۔ ایک شیطان آ کر اسے کہتا ہے کہ جناب میں نے جو ہے وہ ایک انسانوں کے درمیان، خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی کروا دی۔ اس پر وہ بڑا خوش ہوتا ہے، بہت وہ جو ہے وہ فرحان ہوتا ہے، اور اس کو بڑی شاباش کہتا ہے، اور اسے کہتا ہے تم نے ہی تو اصل کام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی خرابی ہے ہمارے دین اور ایمان اور ہمارے معاملات کے سلسلے میں۔ اس لیے بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس سلسلے میں احتیاط برتیں۔ ہمارے لوگ اکثر اس بات کا خیال نہیں رکھتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ کوئی نوکرانی گھر میں آ گئی ہے، یا میں نے اس کو خرید کر لیا ہے۔ بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر اس کے پاس جو آئی ہوں تو اب اس کا گھر میرا ہے، نہ اس کا باپ کا کوئی اس پر حق ہے، نہ اس کی والدہ کا کوئی حق ہے۔ اس طرح دونوں کے درمیان جو ہے وہ افراط اور تفریق کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیوی جو ہے اس کو آپ بائیں پسلی کی طرح سمجھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا ٹیڑھی ہے، یعنی اس میں خرابیاں آپ کو ملیں گی، اور آپ اس کو ٹیڑھی ہی سمجھ کر
اور چلائیں گے. اگر آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو جیسے پسلی کو آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں تو سیدھی نہیں ہوتی بلکہ وہ ٹوٹ جاتی ہے. دوسرے الفاظ میں یہ کہ اگر آپ کا خیال یہ ہوگا کہ بالکل آپ کی مرضی کے مطابق بیوی ہو جائے اور اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو, کوئی بدمزگی اس میں نہ آئے, کوئی طبیعت میں جھول نہ ہو, تو ایسا ہو نہیں سکتا. ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی ہیں, خامیاں بھی ہیں, اس میں بھی خامیاں بھی ہوں گی, خوبیاں بھی ہوں گی. تو آپ اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں یا یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ بالکل سیدھی ہو جائے گی. سیدھی ہونے کا مطلب یہ کہ جب آپ اسے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر بغاوت ہوگی, تو ٹوٹ جائے گی اور وہ پھر مطلب یہ کہ طلاق لینے لگے گی, آپ سے خلا کے لیے چلی جائے گی, میں کے چلی جائے گی, اور آپ کی فرمان برداری نہیں کرے گی, اور اس خاندان کے اندر ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ سمجھ کر کے, بلکہ آپ بیوی کو اس طرح لیں کہ اس کی خوبیوں پر آپ کی نظر رہے, خامیوں پر نہ رہے. خامیاں ہوں گی لیکن آپ خامیوں, اکثر لوگ جو ہے وہ اپنی اہلیہ کی صرف خامیوں پر ہی نظر رکھتے ہیں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خوبیوں پر بھی نظر رکھیں. خوبیوں پر اگر ہم نظر رکھیں گے تو سچی بات یہ ہے کہ ہر عورت کے اندر, ہر مرد کے اندر اللہ رب العزت نے خامیاں بھی رکھی ہیں, خوبیاں بھی رکھی ہیں. اب اگر کوئی اپنی خوبیوں کو ذرا زیادہ سمیٹتا ہے اور ان کو اجاگر کرتا ہے اور اپنی خوبیوں کا فائدہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو آگے لانا چاہتا ہے تو پھر اس میں خوبیاں بڑھتی ہیں. لیکن کوئی شخص بھی, کوئی عورت بھی خوبیوں سے خالی نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ نہیں جی بس یہ اس میں خامیاں بھی ہوں گی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کی خوبیوں پر بھی نظر رکھیں, اور خوبیوں پر ہم نظر رکھیں گے تو سچی بات یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ کسی کو بھی بری نظر نہیں آئے گی, اور تعلقات بہت اچھے خوشگوار قسم کے ان کے گھر کے اندر چلیں گے, اور وہ خاندان جو ہے وہ بڑا کامیاب خاندان ہوگا, اور ان کی اولاد اور پھر ان کے گھروں میں برکت ہوگی, ان کے معاملات میں برکت ہوگی, شیطان مایوس ہوگا, اللہ راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ راضی جب ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ان کے تمام معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس طرح میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس معاملے میں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں خیال رکھنا چاہیے, ہمیں درگزر کر کے اپنا گھر چلانا چاہیے, اور توقعات اتنی زیادہ نہیں رکھنی چاہیے. ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں بہت ساری جو وہ ہماری بیویاں بیچاری برداشت کر لیتی ہیں, اس طرح ان کی بھی جو ہے کچھ چیزیں جو ناپسندیدہ ہمیں لگتی ہیں وہ ہمیں بھی برداشت کر لینی چاہیے, اور اس طرح کر کے جو ہے ہم گھر چلائیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ ایک کامیاب گھر ہوگا. اللہ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے, اور ہمیں سب کو اس نصیحت پر, ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم ابھی جمبٹ کے نزدیک ہی ہوٹل ہے زمزم, وہاں پہ بزرگوں کے ساتھ چائے پی رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں ہمارے لیے بنائی ہیں. ہم اس کے کون سی نعمت کا شکر ادا کریں گے, کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ اللہ کے ہمارے پہ بہت احسان ہے. شروع کرنے سے پہلے دعا, اللہ کا شکر. بسم اللہ جی, بسم اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم پہنچ گئے نواب شاہ زرداری صاحب کے یہاں. گاڑی آگے چل رہی ہے, ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ. ابھی ہم جا رہے ہیں. السلام علیکم. ابھی ہم جا رہے ہیں زرداری صاحب یہاں پہنچ گئے نواب شاہ. ابھی اس کی گاڑی آگے ہے, ہم جا رہے ہیں. خیر سے پہنچ گئے. اللہ کے حکم سے راستے میں اللہ کی باتیں کرتے کرتے, اللہ کی تعریف کرتے کرتے ابھی ہم پہنچ گئے ہیں خیر سے. انشاءاللہ پھر ہم آپ کو ذکر میں شامل کریں گے. حکم سے گاڑی کو پارکنگ میں لگا رہے ہیں. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے حکم سے ہم خیر خیریت سے پہنچ گئے اور بہت سفر اچھا اور صحیح گزرا, اور بابل کے پاس زرداری صاحب کے یہاں پہنچ گئے خیر سے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم ذکر فکر کے ساتھ آئے, اور یہاں پہ بھی اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. آپ سب ہمارے ساتھ رہنا اور اللہ کے ذکر میں شریک ہونا کہ آپ بھی سب اللہ کے بن جائیں. اللہ ہمارا بنا ہوا ہے, صرف ہمارے بننے کی دیر ہے. اللہ سب کے رزق میں, روزی میں, عزت میں, صحت میں برکت عطا فرمائے. دین ایمان کی سلامتی اختیار ہو. اللہ سب کا بیڑا پار کرے. آمین یا رب العالمین. یہ 4 ذکر جو بھی اپنے اپنے گھروں میں پڑھے گا, اللہ ان کے گھروں سے چھوٹی بڑی سب مصیبتیں معاف کرے گا اور ان کے درجات بلند کرے گا. تو پہلا نمبر ذکر ہے, میرے ساتھ پڑھو. لا الہ الا اللہ 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 کا آواز ملائکوں کے کعبے تک پہنچتا ہے. ملائکوں کا کعبہ اس کعبے کے اوپر, 7 آسمانوں پر
ملائکوں کا کعبہ ہے، جو لا الہ الا اللہ کا ذکر سن کے خوشی میں ایک جگہ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، خوشی میں جھومتا ہے۔ اللہ کو تو سب پتا ہے، اللہ کعبے سے پوچھتا ہے، اے کعبہ تو بہت خوش ہے، کعبہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرا ذکر فلانی جگہ پہ فلانے پڑھ رہے ہیں، تیرا ذکر لا الہ الا اللہ۔ میں کعبہ سن کے ایک جگہ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، خوشی سے جھوم رہا ہوں۔ پھر یہ سن کے اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے، ہم اللہ کو خوش کریں گے تو اللہ بھی ہمیں خوش کرے گا۔ پھر اللہ رحمت اور برکت کے ملائکوں کو بلاتا ہے، اے رحمت اور برکت کے ملائکوں جلدی آؤ، اس ذکر والی جگہ پہ، اس ذکر والوں پہ میرے رب کی رحمتیں اور برکتیں نازل، ان کے دکھڑے دور، ان کی پریشانیاں دور، ان کی دعائیں قبول، ان کی مصیبتیں معاف، ان کے گھروں سے بیماریاں دور، ان کے گھروں میں برکتیں شروع، ان کے گھروں سے کرود دور، ان کے گھروں میں محبتیں شروع، ان کے گھروں سے جادو کے اثرات دور، ان کے گھروں سے جنات کے اثر دور، ان کے گھروں سے حاسدوں کا حسد دور، ان کے گھروں سے نظر ہوش دور، ان کے گھروں میں سکون شروع۔ اللہ جو ایسا کہے تو پھر دکھی دل کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ سب بولو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ پہلا ذکر کم از کم 5 منٹ، اللہ 5 منٹ میں بھی راضی ہو جاتا ہے۔ شیطان کو سالوں سال دو گناہوں میں، وہ سالوں سال گناہوں سے بھی راضی نہیں ہوتا جب تک بندے کو جہنم نہیں پہنچاتا۔ میرا رب تو 5 منٹ کی عبادت میں بھی راضی، اور جتنا ہو سکے سو پڑھو لا الہ الا اللہ کا پہلا ذکر، ابھی دوسرا ذکر اللہ کا الا اللہ 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 الا اللہ
illallah, 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 illallah. یا اللہ تو امیروں کا بھی امیر ہے، تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، یا اللہ ہم تیری بارگاہ لائیں اللہ اللہ کر کے بھیک مانگ رہے ہیں، یا اللہ فقیروں کی طرح تیری بارگاہ الہی میں ہم اپنے اپنے گھروں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے، سب کو رزق میں برکت عطا کر دے، سب کو دین ایمان پہ چلا، سب کو مرتے دم تک گناہوں سے بچاتا، اپنی عبادت کراتا۔ سب بولو illallah, 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 illallah. یہ دوسرا نمبر ذکر اللہ کا، اللہ اللہ، پہلا ذکر لا الہ الا اللہ، دوسرا ذکر اللہ اللہ، تیسرا نمبر ذکر اللہ کا اللہ 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 Allah, 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 Allah. جو اللہ اللہ کرتے ہیں وہ کبھی دکھی دن نہیں دیکھتے ہیں، جو اللہ اللہ کرتے ہیں وہ دکھی دن نہیں دیکھتے ہیں، سدا سکھی رہتے ہیں۔ پھر بولو سب اللہ یا اللہ، تجھے اللہ اللہ کر کے پکار رہے ہیں، اللہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی مجھے ایک مرتبہ اللہ کرتا ہے میں 70 مرتبہ جی سے جواب دیتا ہوں، جتنا پیار میں رب کرتا ہوں اتنا پیار کوئی بھی کسی سے کر نہیں سکتا، جتنا پیار میں رب آپ سب سے کرتا ہوں۔ اللہ ہم میں تو بہت سارے گناہگار بھی ہیں،
اللہ کہتا ہے کہ مجھے گناہگار بھی بہت پیارے ہیں، میں رب تو گناہگاروں سے بھی بہت پیار کرتا ہوں، ان کا انتظار کرتا ہوں کہ کب گناہگار بندہ اپنے اپنے گناہوں سے بیزار ہو کے گناہوں کو چھوڑ کے مجھ رب کے پاس آ جائے اور اپنے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، مجھ رب سے وعدہ کرے کہ یا اللہ میرے پچھلے سمورے گناہ معاف کر دے، آج کے بعد میں جان بوجھ کے گناہ نہیں کروں گا، بھول میں ہو گیا تو میں توبہ کر کے معافی مانگ لوں گا، میں رب اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں، کیوں نہ عہد جبل پہاڑ جتنے ہو سب معاف کر دوں، یا سب کے گناہ معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے کہ جتنا پیار میرا باپ سب سے کرتا ہوں اتنا پیار بچے بھی اپنے ماں باپ سے نہیں کر سکتے، بھلی ماں باپ اپنے بچوں کو ایک مرتبہ بلائے، کوئی بیٹا ایسا نہیں ہے کہ ایک بلاوے پہ 70 مرتبہ بولے جی بابا، جی ماں، جی اماں، یہ میرا وہی ہوں جو ایک بلاوے پہ 70 مرتبہ جی سے جواب دیتا ہوں، جب بھی کوئی دکھتا آتا ہے، کوئی ٹھوکر لگتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، زبان سے اللہ نکل جاتا ہے، پھر میرا اس کو اسی ٹھوکر مصیبت سے بچاتا ہوں، جتنا پیار میں رب آپ سب سے کرتا ہوں اتنا پیار تو کوئی کسی سے کر ہی نہیں سکتا، پھر سب بولو یا اللہ، ہم بھی آج سے اللہ اللہ کریں گے، ہمارے زندگی میں مقدر میں نصیب میں جو بھی ٹھوکریں مصیبتیں لکھی ہیں یا اللہ معاف کرنا، آج سے ہم بھی اللہ اللہ کریں گے، سب بولو ملتی اللہ 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 اللہ، یہ ذکر سن کے سکون ملا، سبحان اللہ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جو میرا ذکر سن کے کر کے سکون محسوس کرتا ہے وہ ایسا سمجھے کہ میں رب سے راضی ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ جو میرا ذکر سن کے کر کے بے چین ہوتا ہے، بات اچھی نہیں لگتی، وہ ایسا سمجھے کہ میں رب سے روٹھا ہوا ہوں۔ یا اللہ جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، جو بھی میرا آواز سن رہے ہیں، جو بھی محفل میں ہیں، یا اللہ ان سے کسی سے بھی ناراض ہے تو اپنے حبیب کے صدقے، یا اللہ اس ذکر کے صدقے، یا اللہ اپنی عظمت کے صدقے اس سے آج راضی ہو جانا۔
پہلا نمبر ذکر لا الہ الا اللہ، دوسرا نمبر ذکر الا اللہ الا اللہ، تیسرا نمبر ذکر اللہ اللہ۔ ابھی چوتھا ذکر ہے جو وہ ذکر ہے جو پرانے ٹائم میں ہماری مائیں اپنے بچوں کو لوری دے کے سلاتی تھی۔ اتنی میٹھی لوری، اتنا میٹھا ذکر کا انداز کہ بچے تو سو جاتے تھے، بڑے بھی سو جاتے تھے۔ آج لوگ ذکر سے دور ہو گئے ہیں اور اب سب بڑے نیند کی گولیاں کھاتے ہیں تبھی سوتے ہیں۔ نیند کی گولی بہتر یا اللہ کا ذکر بہتر؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت ہے، سکون ہے، اس میں نیند ہے، اس میں آرام ہے۔ تو آج سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج سے اللہ کا ذکر شروع کرو، ذکر کرتے کرتے نیند کر جاؤ، پوری رات عبادت میں گزر جائے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو پھر آؤ تو سب مل کے اللہ کو ذکر کی لوری دے کے راضی کریں۔ اللہ آج سکون دے سب کو تو اللہ، آج مصیبتیں معاف کر دے سب کی تو اللہ، اتنے بڑے آسمان کو، اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا کر کے رکھا ہے تو نے، وہ تیری کرامت، وہ تیری طاقت، وہ تیرا کرم کہ ابھی تک بات بنی ہوئی ہے یا اللہ، یہ تو ہی تو، یہ تیرا کرم، یہ تیری عظمت، یہ تیری طاقت، یہ تو ہی تو اللہ اللہ۔ اتنی بڑی زمین کو پانی کے
رکھا ہے تو نے زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ بڑی بڑی بلڈنگیاں بھی کھڑی کر کے رکھی ہیں تو نے یہ تیری طاقت یہ تیری عظمت یہ تو ہی تو اللہ 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 اس من کی مٹی سے زمین سے میٹھے آم میٹھے کھجور یہ پھل پودے پھل فروٹ سبزیاں کروٹ بادام پستے بھی پیدا کرنے والا تم او تیری قدرت وہ تیری طاقت وہ تیری عظمت وہ تم ہی تم اللہ 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 سب بولو مل کے اللہ ہو 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 یہ چوتھا نمبر ذکر اللہ اللہ سب کے دکھ کر دور تو ہی تو ہی تو یہ پہلا نمبر ذکر لا الہ الا اللہ دوسرا نمبر ذکر الا اللہ الا اللہ تیسرا نمبر ذکر اللہ اللہ چوتھا نمبر ذکر اللہ اللہ جس بھی گھر میں یہ ذکر 4 ہوں گے اللہ اس کے گھر کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے گا اپنی برکاتیں نازل کرے گا ان کے گھر سے دکھ دور کر دے گا ان کے گھروں سے پریشانیاں دور کرے گا ان کے گھروں سے بیماریاں دور کرے گا ان کے گھروں سے نفرت دور کرے گا محبت نازل کرے گا انشاءاللہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے التجا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں یہ ذکر شروع کرو اور اللہ کی محبت میں آ جاؤ انشاءاللہ اللہ کا فرمان ہے میں کہ ریت کے برابر ذرا بھی کسی کا پورا عبادت کا ضائع نہیں کرتا ہوں تو ابھی ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اس بابا صحیح نے جو ہمیں نواب شاہ میں لاڑکانہ سے یہاں پہ بلایا ہے اسی ذکر کے لیے اس کے گھروں میں اللہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے سب کے سب آؤ ایک دوسرے کو دعا کریں ہم آپ کو دعا کریں آپ ہمیں دعا کرو اللہ آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين یا رب العالمین ہم دور سے جو آئے ہیں تیری خاطر آئے ہیں
تیرے ذکر کے لیے آئے ہیں، تیری عبادت کے لیے آئے۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما دے۔ یا اللہ جس نے بھی ہمارے ساتھ ذکر میں ساتھ دیا ہے، یا اللہ ان کے گھروں کو بھی روشن فرما دے، منور فرما دے۔ یا اللہ خصوصاً اس بابل کی ہم آئے ہیں، یا اللہ ان کے ہاں گھر میں رحمتی اور برکتیں نازل کر دے، سب کے گھروں میں رحمتی اور برکتیں نازل کر دے۔ ہم سب کو دین ایمان پہ چلا، یا اللہ سب کو 5 ٹائم کی نماز پابندی سے نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بچوں کے کھانے سے زیادہ ہے تو تیری راہ میں ہم خیر کریں، خیرات کریں، خرچ کریں، یا اللہ تیرے سیوا پار کریں۔ تیرے جتنا نفع ہمیں کوئی نہیں دے سکتا۔ 1 لاکھ پہ 10 لاکھ، 70 لاکھ کی نیکیاں نہ کوئی بینک دے سکتی ہے، نہ کوئی بیاجی دے سکتا ہے۔ جتنا تو دے سکتا ہے اتنا کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم سب کے ذہن میں یہ بات ڈال دے میرے مالک کہ ہم کوئی ایسی خطا، ایسا گناہ نہیں کرے کہ جس سے تو روٹھ جائے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اپنے ولی احمد شاہ بادشاہ کے صدقے راضی ہو جا۔ یا اللہ کربلا کے شہیدوں کے صدقے راضی ہو جا۔ میرے مالک جو ہم سے بالا ہے، ہم سے زیادہ متقی ہیں، ان کے صدقے یا اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا۔ یا اللہ جن کے بچے بے فرمان ہیں فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے بچے نشوں میں مبتلا ہیں یا اللہ نیک متقی بنا دے۔ یا اللہ جن کے بچوں کو روزگار نہیں ہے یا اللہ انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ ہم سب کی قیامت قبر آزاد فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو یہاں سے کامیاب کر دے۔ یا اللہ ہم سے وہ کام کرا جس میں تو راضی ہے، تیرا حبیب راضی ہے۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہم نہیں بچ سکتے گناہوں سے۔ یا اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں مرتے دم تک گناہوں سے بچاتا، اپنی عبادت کراتا۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم سب کو جادو کے اثرات سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو جنات کے اثروں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو صحت عطا کر۔ یا اللہ ہم سب کو برکت عطا کر۔ یا اللہ سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یا اللہ جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا کر دے۔ یا اللہ جو ہسپتالوں میں مریض پڑے ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا کر دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما دے۔ یا اللہ سب کو حج عمرہ نصیب کر دے۔ میرے مالک سب کا بیڑا پار کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد۔ عبادت کی سب کو مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ عبادت کی مبارک ہو، مبارک ہو۔ اللہ کرے گا ہمیشہ اس گھر میں ذکر تیرا رب چلتا رہے گا، تو ہماری مدد کرتا رہے گا، کرتا رہے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔